بلند آواز سے پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آله وآبائه وأجداده وأولاده أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. بلند آواز سے پڑھیے گا اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلى أزواجه أمهات المؤمنین وعلى آلہ وآبائہ وأجدادہ وأولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. لفظ ہے بادشاہ. کیا لفظ ہے جی؟ بادشاہ. خانوادہ چورا شریف کے اندر سب سے پہلے لفظ بادشاہ تاریخ کی سطروں کے مطابق حضور قبلہ عالم حضور علامہ زمان پیر سید احمد شاہ بادشاہ رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ بولا گیا. اس خانوادے کو بادشاہ کیوں کہا جاتا ہے؟ عرف عام میں ہم گفتگو کرتے ہیں جب آپس میں بات سمجھانے کے لیے بے ادبی معاف فرزام بادشاہ جی، ابیان بادشاہ جی، برہان بادشاہ جی، جزلان بادشاہ جی، وحاد بادشاہ جی. لفظ بادشاہ لگتا ہے. یہ لفظ بادشاہ کی کیا وجہ ہے؟ اقلیم امامت کے گوہر نایاب لفظ ہے. اقلیم امامت اقلیم امامت کے گوہر نایاب حضرت سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام نے جاگتے ہوئے نیند کی حالت میں نہیں، امام جعفر صادق علیہ السلام اقلیم امامت کے سرتاج بادشاہ نے جاگتے ہوئے اپنی ظاہراً فیض جو عطا کیا سب سے پہلے پیر احمد شاہ بادشاہ کو عطا فرمایا. جاگتے ہوئے. اور لفظ بادشاہ اس خاندان کے ساتھ یوں مد و جزر کو چھوڑتے ہوئے کسی بھی تغیرات و تبدل کو چھوڑتے ہوئے یوں استقامت کے ساتھ رکھا گیا کہ نام تو نام ہوتا ہے. جب مسکرا کے میں اور آپ بادشاہ جی کہہ لیتے ہیں دنیا کے سارے غم چلے جاتے ہیں، دل کے اندر سکون مرشد کا آ جاتا ہے. یہ اقلیم امامت کا وہ فیض ہے جو ان بندگان خدا کے اندر خانوادہ چورا شریف کے احسانات میں سے ہم پر یہ احسان ہے کہ ہم کسی اور کو بادشاہ نہیں کہتے بلکہ ان کو بادشاہ کہتے ہیں جن کو آل محمد والوں نے بادشاہ بنایا ہے. انہی محبتوں کے ساتھ انہی عقیدتوں کے ساتھ برادر ارجمند برادر اکبر عزت مآب جناب حضرت علامہ سکندر فیاضی صاحب اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلا ازواجہ امہات المؤمنین وعلا آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد النبی الرحمہ وعلا ازواجہ امہات المؤمنین وعلا آلہ و آبائہ و اجدادہ و اولادہ. دوستان مکرم، مختصر سے وقت میں حاضری پیش کروں گا. بحمد اللہ تعالی ہم خوش نصیب جس موقع پہ حاضر ہیں اس کا غم آپ سب جانتے ہیں. اللہ کریم ہمارے بادشاہ جی کے درجات کو بلندی عطا فرمائے اور یہ عظیم الشان پروگرام جن کی صدارت میں ہو رہا ہے اس عظیم خانوادے کی آپ زیارت کر رہے ہیں. نعرہ تکبیر.
نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، خواجگان چورا شریف، خواجگان چورا شریف، جگر گوشہ زبدت العارفین حضور سیدنا پیر کلیم بادشاہ، حضور سیدنا پیر علی بادشاہ، سب دوستہ تشریف رکھے سب دوستہ پاک۔ اور ماشاءاللہ یہ عظیم الشان پروگرام جگر گوشہ مجدد اعظم شہزادہ شہنشاہ ولایت جانشین وارثان آیت تطہیر حضور سیدنا علی بادشاہ حضور آپ کی عظیم الشان ذل عنایت میں جاری و ساری حکم ہوا کہ چند منٹ میں صرف محاسن و فضائل پیر طاہر بادشاہ حضور بیان کرنے تو دوستو یقین مانے میرا تو موضوع ہی یہ ہے یہاں پر بڑے بڑے عالم، بڑے بڑے محدث، بڑے بڑے مفسر، بڑے بڑے محقق اپنا علم شیخ پورا کی دہلیز سے پیچھے چھوڑ گیا تھا۔ یہ وہ درگاہ، یہ وہ عظیم بارگاہ ہے اور میں نے پرانی جو ویڈیوز دیکھی ہیں حضور جس میں ہمارے آقا تشریف فرما ہے بڑے سے بڑا عالم بھی دیکھا ہے حضور سیدنا و مولانا و ملجانا پیر سیدنا خادم بادشاہ حضور ان کے سامنے اور مجدد العصر سیدنا پیر طاہر بادشاہ حضور ان کی ہستی کے سامنے یقین مانے بولا ہے تو حیبت زدہ دیکھا گیا، حیبت زدہ نظر آیا بڑے سے بڑا، میں مبالغہ نہیں کر رہا۔ اور جب قربان جائے کھڑے ہوئے ہیں زبدت العارفین سیدنا پیر خادم بادشاہ، جب کھڑے ہوئے ہیں مجدد اصل سیدنا پیر طاہر بادشاہ وہ جب بولے ہیں تو یقین مانے انہی محققین علماء کو دیکھا ہے پھر وہ سن کے حیرت زدہ نظر آئے۔ جب بولے ہیں تو حیبت زدہ، جب قربان جائے میرے بادشاہ تشریف فرما ہے لیکن جب ہمارے بادشاہ بولے تو وہی علماء حیرت زدہ نظر آئے۔ اور یہ دوستان مکرم یہ ایسا کیوں نہ ہو میرے آقا میرے مولا سیدنا پیر طاہر بادشاہ دامت برکاتہ القدسیہ آپ آل محمد کے وہ وارث ہیں کہ یقین مانے سچ بولنا اسی خاندان کا خاصہ ہے، حضور اسی خاندان کا خاصہ ہے۔ اور میرے آقا و مولا حضور سیدنا پیر طاہر بادشاہ حضور وہ ہستی ہے کہ قربان جائیں ہوتا یوں ہے کہ تفسیر روح البیان اس میں ایک روایت ہے شروع سے لے کے بلکہ میں ادھر سے بات شروع کروں، دو ہستیاں دنیا میں آئی ہیں جنہوں نے کہا ہے سلونی ما شئتم، سوال کرو ہم سے جو کر سکتے ہو، سلونی اما شئتم، ہم سے سوال کرو جو کر سکتے ہو۔ ایک ذات مصطفیٰ تھی، دوسری ذات علی المرتضیٰ تھی، ایک ذات مصطفیٰ دوسری ذات علی المرتضیٰ۔ میرے آقا نے مدینہ کے منبر پہ کہا سلونی اما شئتم، جو سوال کرنا چاہتے ہو کرو میں تمہیں سوال کا جواب دوں گا۔ مولا علی نے کوفہ کے منبر پر فرمایا سلونی اما شئتم، سوال کرو مجھ سے جو سوال کرو گے میں تمہیں جواب دوں گا۔ یا ذات مصطفیٰ تھی یا ذات علی المرتضیٰ تھی۔ پھر کیا ہوا دوستان مکرم، میں بتانا یہی چاہوں گا ہمارا پیر کیا ہستی ہے، وہ مجدد زمان کیسی ہستی تھی۔ حضرت ابو قتادہ ایک مفسر ہے، انہوں نے بھی یہ دعویٰ کر دیا جو سید نہیں تھے، انہوں نے کہا سلونی اما شئتم، پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے ہو۔ ایک عظیم الشان بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور یہ جو سورہ نمل میں آیا ہے
قالت نملتن یا ایہا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحتمنکم سلیمان و جنودہ، کہ جب یہ ذکر آیا چیونٹی نے کہا اے چیونٹیوں اپنی اپنی بلوں کے اندر داخل ہو جاؤ، تمہیں سلیمان اور اس کا لشکر نہیں چھوڑے گا، یعنی سلیمان اس کا لشکر گزرنے والا ہے، وہ تمہیں کچل دے گا۔ اس چیونٹی کا واقعہ سورہ نمل میں آیا، اسی وجہ سے سورہ کا نام سورہ نمل ہے۔ اس بچے نے سوال کیا ابو قتادہ یہ بتائیں وہ چیونٹی تھی کہ چیونٹا تھا، وہ مذکر تھا یا مؤنث تھی، وہ کیا تھا؟ ابو قتادہ ہوش باختہ ہو گئے، ہاس باختہ ہو گئے۔ وہ بچہ کھڑا ہوا، اس نے کہا حضور میں ہی جواب دے دیتا ہوں، پیچھے ذکر ہے قالت، مذکر ہو تو آتا ہے آلہ، مؤنث ہو تو آتا ہے آلت، پیچھے آلت آیا ہے، جس کا مطلب یہ ہے وہ چیونٹی مذکر نہیں مؤنث تھی۔ قربان جائے۔ پھر وہ بچہ کون تھا؟ وہ بچے سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے جو شروع سے ہی امام جعفر صادق اور امام باقر کے خادم رہے ہیں، وہ امام اعظم تھے۔ ابو قتادہ کھڑے ہوئے اور توبہ کی، کہا یا اللہ میں توبہ کرتا ہوں، یہ سلونی اما شئتم، پوچھو جو ہم سے پوچھنا چاہتے ہو، یہ دعویٰ یا ذات مصطفیٰ کر سکتی ہے یا محمد کی آل کر سکتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بس جی توجہ فرمائے دوستو، وقت پر مختصر۔ تو دوستان مکرم، الحمدللہ ہمارے آقا، ہم بار بار مجدد کہتے ہیں، مجدد کیوں کہتے ہیں؟ کیوں کہتے ہیں؟ ہمارے آقا نے یقین مانے وہ علمی موتی جو کسی عالم نے، کسی مقرر نے، کسی مبلغ نے، کسی محدث نے، کسی محقق نے، کسی مفسر نے پیش نہیں کیے، وہ الحمدللہ علمی موتی سے ہمیں نواز ہے۔ مجدد رسول سیدنا پیر طاہر بادشاہ، یہ آل مصطفیٰ ہے جو آقا علیہ السلام کے علم کے وارث ہے۔ یہی وجہ ہے جب ہمارے آقا بولتے تو لگتا باب العلم کھل گیا۔ اور دوستو میرے آقا نے سب سے پہلے وضاحت فرمائی، میں نے یقین مانے بڑے سے بڑے عالم میں کسی سے نہیں سنا، سب سے پہلے میرے آقا میں نے بادشاہ جی حضور سے سنا۔ انہوں نے کہا یہ جو کہا جاتا ہے میں کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ سنت کا لفظ گھڑا ہوا ہے۔ سب سے پہلے میں نے بادشاہ جی کی زبان مبارک سے سنا، اور حضور گجرا والا ختم خواجگان پہ ایک موقع ملا، میں تقریر کر رہا تھا، اپنا پیر بھائی نہیں تھا، میرے آقا جو آپ فرماتے ہیں چراغ روشن ہو گئے، میرے آقا نے کیسے چراغ روشن فرمائے؟ ہمارا پیر بھائی نہیں تھا۔ میں کہہ رہا تھا کہ یہ کتاب کے اندر جو 10ویں کی 10th کی کلاس اسلامیات کی بک میں یہ حدیث پڑھی، انہوں نے یہ حدیث ڈالی ہے کہ میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ مجمع میں ہی ایک بندہ اٹھا جو ہمارا پیر بھائی بھی نہیں تھا، اس نے کہا یہ سنت کا لفظ گھڑا ہوا ہے، یہ سنت کا لفظ گھڑا ہوا ہے۔ قربان جائے میرے آقا نے ہمیں وہ حقیقی علم اور فیضان عطا فرما دیا ہے جو ہمارے صرف پیر بھائیوں تک نہیں بلکہ الحمدللہ ایسا چراغ روشن کر دیا ہے، اپنا ہے یا پرایا سب اس سے مستفید ہو رہے ہیں، سب اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ تو دوستان مکرم بس مختصر کروں، یہ صرف ایک بات کیونکہ ٹائم بڑا کلوز ہے، اگر ان کی مجددیت ان کے علم پہ بات کروں تو کرتا چلا جائے۔ تو یہ کہا وہ جو دعویٰ ہے پوچھو جو پوچھتے ہو، یہ یا ذات مصطفیٰ کر سکتی ہے یا حضور کی آل کر سکتی ہے۔ اور میرے آقا نے فرمایا یہ لفظ کھڑا ہوا ہے۔ الحمدللہ سب سے پہلے بادشاہ کی زبان مبارک سے سنا، جب اس کی تحقیق کی الحمدللہ اس کو سچ پایا، کیونکہ میرے آقا نے فرمایا میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں، یہ آیت چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ یہ تو دوستان مکرم ان کا علمی مقام تھا۔ اب دو باتیں صرف اور، ان کا روحانی مقام کیا ہے؟ محبت سے کہ سبحان اللہ۔ یاد رکھیں دوستو، ہمارے آقا وہ عظیم ہستی
میں نے کسی بھی الحمدللہ ہمارا ایک ٹھکانہ چورا شریف اور ایک ٹھکانہ پشت اربع شاہ کے قدم. لوگ سوال کرتے ہیں آپ کسی اور آستانے کا نام نہیں لیتے, کسی اور کا ذکر نہیں کرتے, کسی اور شیخ کا یا مرشد کا ذکر نہیں کرتے. تو میں کہتا ہوں بھئی بات یہ ہے الحمدللہ کون سی ایسی چیز ہے, کون سا ایسا فیض ہے جو ہمارے آستانے میں نہیں, جو ہمارے مرشد کریم میں نہیں. بات مختصر کرو دوستان مکرم, ہمارے کریم آقا علیہ السلام ان کی ذات گرامی وہ ذات گرامی ہے جن کی امت بھی خیر امت ہے. ہم خیر امت ہیں, وہ افضل الانبیاء ہے, ہم خیر امت ہیں. قرآن کریم برہان رشید میں الحمدللہ بنی اسرائیل کے ولیوں کا ذکر ہے. بنی اسرائیل کے محبت سے کہیں ولیوں کا ذکر ہے. سارے سن لے بنی اسرائیل کے اولیاء جتنے بھی متبحر ہیں, جتنا بھی ان کا مقام ہے, رب کعبہ کی قسم امت محمدی کے اولیاء سب سے اعلیٰ. اور ہمارے آقا وہ کیسے رہے, وہ قرآن پاک میں سورہ نمل, پھر اس کا حوالہ دیتا ہوں. حضرت سلیمان السلام نے کہا بتائیں تخت کون لے کے آئے گا. قال عندہ علم من الکتاب, ایک بندہ اٹھا جس کے پاس روحانی علم تھا, جس کے پاس معرفت کا علم تھا. اس نے کہا انا آتی, حضور میں لاتا ہوں. فرمایا کب آئے گا, فرمایا من قبل ان یرتد الیک طرفک, حضور آپ کی آنکھ جھپکنے سے پہلے لے آؤں. جب آنکھ جھپکی سلیمان علیہ السلام نے دیکھا کہ اس وقت تخت ان کے پاس موجود ہے. تو دوستان مکرم ذرا اپنے پیر کا بھی کبھی آپ نے غور کیا, پیر طاہر بادشاہ حضور کیا ہستی ہے. ادھر جو لنگر پکاتے بھائی فروخ, ان کا بیٹا سمندر میں ڈوب گیا تھا, سمندر میں ڈوب گیا. انہوں نے کہا حضور بات یہ ہے بیٹا سمندر میں ڈوب گیا. میرے آقا نے کشف فرمایا, جب کشف فرمایا توجہ کی تو الحمدللہ میرے آقا نے فرمایا بے فکر ہو جاؤ. بعد میں اس سے پوچھا گیا, وہ 16 گھنٹے سمندر کے اندر رہا. جب اس کے باپ نے سوال کیا پتہ نہیں وہ دنیا سے چلا گیا تھا, روح پرواز کر گئی تھی. میرے آقا نے فرمایا اٹھو لنگر شنگر پکاؤ, اللہ خیر کرے گا. بعد میں یہ آیا کہ کہتا میں تو سمندر میں تھا, کوئی نورانی ہاتھ آیا, اس نے مجھے پکڑا اور مجھے سمندر کے کنارے پہ لے گیا. اب دوستو توجہ کرے, ہمارے آقا کا کیا مقام تھا. پیر طاہر بادشاہ کو ہم نے نہیں پہچانا, ہم نے ان کا یقین مانے بچپن سے. میں تشنا تھا, پیاسا تھا کہ جیسا میرے آقا کا مقام ہے ویسا ذکر کیوں نہیں ہوتا. حقیقت ہے وہ قربان جائے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے تخت لے آئے, اس کو بنی اسرائیل کا ولی کہتے ہیں. اور قربان جائے جو آنکھ جھپکنے سے پہلے اتنی دیر بھی نہ لگے انسانی جسم کے اندر جان ڈال کے سمندر سے کنارے پہ لے آئے, اس کو محمد مصطفیٰ کی امت کا ولی پیر طاہر بادشاہ کہتے ہیں. ذرا محبت سے سبحان اللہ. پتہ چلا ہمارے پیر کا کیا مقام ہے, علمی مقام کیا ہے وہ بھی پتہ چلا, روحانی مقام کیا ہے وہ بھی پتہ چلا. اور یہ تو ابھی ایک بات ہے, اس لیے کہا کہ قربان جائے میرے آقا وہ ہے. کوئی ادھر سے کون سا, جس طرح ذات مصطفیٰ معجزات کا مظہر تھی, اس طرح پیر طاہر بادشاہ کی ذات کرامات کا مظہر تھا. ابھی قبلہ حافظ صاحب نے بھی بیان کیا, بس پر یہ ایک بات رہ گئی. غارغونی صاحب بھی بیان کر رہے ہیں کہ پیر صاحب کے جسم اقدس اس میں خوشبو آتی, وہ اتنے طاہر تھے, اتنے مطہر تھے. اور قربان جائے میرے آقا اجازت چاہتا ہوں کہ ایک انگلش سکالر تھا لامارتین, اس نے کہا کسی بھی انسانیت کے تمام پہلو ایز ایکوریٹ اگر دیکھے ہیں تو جناب محمد مصطفیٰ کی ذات میں دیکھیں.
لمارتی نے لکھا انسانیت کے جو اصل میں ڈیفینیشن ہے، انسانیت کی جو تعریف ہے وہ سارے اوصاف دیکھے ہیں تو میرے آقا علیہ السلام کی ذات میں دیکھے۔ اب دوستو ذرا اس طرف آ جائے، جو ابھی آپ نے اوصاف سنے، میرے آقا کا جسم طاہر تھا، وہ باوضو رہتے تھے، ان کے جسم سے خوشبو آتی تھی، جہاں چلتے تھے انوار جھلکتے تھے۔ نبی پاک کا معجزہ یہ ہے، جتنا بھی لمبے قد والا آتا حضور کے سامنے چھوٹا لگتا۔ کیا پیر طاہر بادشاہ کی آپ نے وجود انور میں یہ کمال نہیں دیکھا؟ نا 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 نا، ہمیں نہیں خوش کرنا، گواہی دے سچے دل سے، کوئی بڑے سے بڑا۔ جب پھر طاہر بادشاہ حضور کے سامنے کھڑا ہوا، کیا بادشاہ کے قد اونچا نہیں لگتا تھا؟ بتائے حضور بلند نہیں لگتے تھے؟ سب گواہی دے رہے ہیں میرے آقا وہ بلند لگتے تھے۔ پھر مجھے کہنے دیجئے، اس کے بعد ایک جملہ بات کر کے میں اجازت چاہوں گا، مجھے کہنے دیجئے ہمارے آقا مجدد سیدنا پیر طاہر بادشاہ، آپ کی ہستی وہ ہستی ہے جو ذات مصطفیٰ کے بھی مظہر تھے، صفات مصطفیٰ کے بھی مظہر، جو ذات مصطفیٰ کے بھی مظہر تھے، صفاتیں بتائیں۔ میرے آقا حضور صداقت سے لے کر، ان کی صداقت سے لے کے میرے آقا کے وصال فرمانے تک، کیا آپ کا ہر عمل سنت محمدی کے مطابق ہے کہ نہیں؟ گواہی دیتے ہیں۔ پھر کہیں سارے مل کے ہمارے آقا ذات مصطفیٰ کا بھی مظہر ہے، صفات مصطفیٰ کا بھی مظہر ہے۔ اسے کہتے ہیں جن کی ہر ادا سنت مصطفیٰ۔ اور آخری بات دوستوں، کیونکہ وقت بڑا مختصر اور حاضریاں، بس بات ختم کروں۔ امی جان ان کے عرص پاک پہ اینڈ پہ میں نے بات کی تھی، حیدر کے لال کی تمام یزیدیت کا خاتمہ کیا میرے حسین نے، اور تمام یزیدی افکار کا مقابلہ کیا حسین کے بیٹے پیر طاہر بادشاہ۔ یہ جملہ سب نے سنا، میں شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے اس کا سٹیٹس بھی لگایا۔ الحمدللہ ہم سارے، اور یاد رکھیں اینڈ تک کسی 2 نمبر مولوی کے قابو نہیں آنا، ہم نے اسی عقیدے کو بنانا ہے جو میرے پیر طاہر بادشاہ نے فرمایا۔ آج ایک اور جملہ دے کے اجازت چاہتا ہوں، یہ یاد رکھنا ہے کیونکہ میرا موضوع ہی یہ ہے، ذات پیر طاہر بادشاہ، تعلیمات پیر طاہر بادشاہ۔ اور یہ اتنا بڑا باب ہے، بھاری تحقیق ہے، کچھ بھی نہیں۔ ایک جملہ آج دوں گا، یہ بھی یاد رکھے اپنے آقا جان کے کل شریف کے موقع پر یاد رکھے دوستو۔ ایک بات آتی ہے، حضرت خالد بن ولید، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، شہزادگان آل محمد، توجہ فرمائے دوستان مکرم۔ حضرت خالد بن ولید، وہ ان کے بارے بات آتی ہے، آپ کے ایمان تازہ ہوگا، محبت سے کہ سبحان اللہ۔ وہ دشمن کی فوج کے اندر گئے، اندر جاتے جنگ لڑتے دشمن کو گاجر مولی کی طرح کاٹتے